بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی کر لو، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ جو عورتوں کے زنا پر گواہی دے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنے۔ زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہو، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہو، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرمہ دانی میں سلائی۔ نیز یہ چاروں گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دے، اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ زنا اور قذف کی سزا کا بیان سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں بیان ہوگا۔ اس آیت میں زنا کرنے والوں کی سزا سے متعلق بعض احکام بیان ہوئے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں زنا کی مذمت پر 4 احادیث ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر زنا کی قباحت و برائی مزید واضح ہو اور وہ اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرے اور اس سے کوئی اولاد ہو، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ تیسری روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہو گیا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہے، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے ان کو تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر، برا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر، جوتیاں وغیرہ مار کر، زبانی اور بدنی دونوں طرح سے ایذا دو۔ زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر کی گئی، پھر قید کرنا، پھر کوڑے مارنا یا سنگسار کرنا۔ یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے، اور واللذان یأتیانہا سے مراد مرد کا مرد سے لواطت کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں
بلکہ محکم ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مصاحقت، لواطت کہتے ہیں مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا، اور مصاحقت کہتے ہیں عورتوں کا عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مصاحقت میں حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہے، یعنی قاضی کی ثواب دید پر ہے، وہ جو چاہے سزا دے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لواطت کے مرتکب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف سزائیں دی۔ اگر لواطت میں حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ حد مخصوص ہوتی ہے جیسے 100 کوڑے، 80 کوڑے وغیرہ، جبکہ تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو بلکہ قاضی کی ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے، چاہے تو 10 کوڑے مارنے کا فیصلہ کرے اور چاہے تو 20 اور چاہے تو کوئی اور سزا دے دے۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ فرمایا گیا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے پچھلے گناہوں پر نادم ہو جائے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اس پر خواہ تعزیر لگانا ضروری نہیں۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کر لینا یا لوٹا لینا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔